من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف کی آیت 165 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ سورہ اعراف آیت 165 ہے۔ پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، لفظی ترجمہ تو بھلانے کا ہوگا، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے۔ پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو ظلم کے مرتکب ہوئے تھے بہت ہی برے عذاب میں ان کی نافرمانی کے سبب۔ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو ظلم کے مرتکب ہوئے تھے بہت ہی برے عذاب میں ان کی نافرمانی کے سبب۔ یہ صورتحال تھی۔ ایسی صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی عذاب سے بچا لیا گیا، کیونکہ اسی گروہ نے خدا کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی، اور وہی وہ گروہ تھا جس نے اپنی براءت کا ثبوت فراہم کر رکھا تھا۔ باقی دونوں گروہ کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنی غلطیوں کی حد تک مبتلا عذاب ہوئے۔ بعض مفسرین نے اس سلسلے میں بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ بہرحال آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ظالم پکڑے گئے، اور ایک مفسر نے تو جان چھڑانے والی بات بھی کہی ہے کہ جب دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ نے خاموشی اور سکوت فرمایا ہے تو ہم بھی سکوت کرتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک راجح قول بھی ہے، اس کو ہم ابھی بتلائیں گے۔ پہلے آگے 100 آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے اس میں جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ آخر ان پر عذاب اس صورت میں آیا کہ ان کی انسانی شکلیں تبدیل کر کے بندر بنا دیا گیا اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اس واقعے کی تفصیل ہے، یعنی یہاں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کا اجمالی طور پر اس کے ذکر کو ہم سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے اس میں جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ آخرکار ان پر عذاب اس صورت میں آیا کہ ان کی انسانی شکل تبدیل کر کے بندر بنا دیا گیا اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ بہرحال یہ واقعے کی تفصیل ہے، اور اس کا اجمالی ذکر ہم سورہ بقرہ اور مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ان تینوں گروہوں میں سے جو تیسرا گروہ تھا وہی بچا۔ یہ راجح قول ہے۔ راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ صرف تیسرا گروہ عذاب سے بچا تھا۔ جو بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے تھے اور کل بھی اس کی وضاحت آئی تھی، تو تیسرا گروہ بچا لیا گیا۔ اس حوالے سے اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں عن المنکر، یعنی برائیوں سے
روکنے کا جو حکم ہے نہیں عن المنکر نص قرآنی کے مطابق ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے، نص قرآنی کے مطابق فرض کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اگر کسی معاشرے اور ماحول میں اللہ کے کسی واضح حکم کی کلم کلا خلاف ورزی ہو رہی ہو تو وہاں گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو نہ روکنا اور نہیں عن المنکر کا فرض ادا نہ کرنا بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا اس آیت کے تحت وہ لوگ بھی شامل ہوئے جو اگرچہ براہ راست تو گناہ میں ملوث نہیں تھے لیکن مجرموں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش تھے۔ اس طرح یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو نہ روکنے کے جرم کے مرتکب ہوئے۔ یہ براہ راست تو گناہوں میں ملوث نہیں تھے لیکن مجرموں کو دیکھ کر گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش تھے۔ اس طرح یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو نہ روکنے کے جرم کے مرتکب ہوئے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات اس لیے بھی یہ قول راجح ہے کیونکہ اس ضمن میں ایک نص قطعی کے طور پر ایک حدیث قدسی بھی ہے اور ایک واضح قرآنی حکم بھی ہے، یعنی اس سلسلے میں اس قول کو راجح کرنے کے سلسلے میں نص قطعی کے طور پر ایک حدیث قدسی بھی ہے اور ایک واضح قرآنی حکم بھی ہے۔ پہلے ہم حدیث قدسی کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس کو بیہقی نے شعاب الایمان میں نقل کیا ہے، مشکات المصابی کتاب الآدابی باب الامر بالمعروف کے تحت ہے۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں فلاں شہر کو اور اس کے باسیوں کو الٹ دو، فلاں فلاں شہر کو اور اس کے رہنے والوں کو الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار اس میں تو تیرا فلاں فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر تک بھی تیری نافرمانی میں نہیں گزاری، یعنی پلک جھپکنے تک جتنی دیر ہوتی ہے، جتنی مدت اور ٹائم ہوتا ہے، اتنی مدت تک بھی اس نے تیری معصیت میں نہیں گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا الٹو اس بستی کو، پہلے اس کے اوپر اور پھر دوسروں کے اوپر، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا، یعنی اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر اور تبدیل نہیں ہوا، یعنی اس کے سامنے میرے احکامات پامال ہوتے رہے، میری شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، میرے احکام پامال ہوتے رہے اور یہ اپنی ذاتی پرہیزگاری کو سنبھال کر ذکر و اذکار، نوافل اور مراقبوں میں ہی لگا رہا، یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ یہ تو حدیث قدسی ہے اور اس قول کے راجح ہونے کے سلسلے میں، یعنی تیسروں جو گروہ بچا تھا، اس کو یہی قول راجح ہے اور اس قول کے راجح ہونے کے سلسلے میں نص قرآنی کے طور پر سورہ انفال کی آیت 25 کا حکم واضح ہے۔ ہم سورہ انفال کی آیت 25 میں پڑھیں گے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے یعنی عذاب سے جو خاص طور پر انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں۔ یہ آیت بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں۔ یعنی جب کسی قوم میں مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر
منکرات پھیل جائیں اور اس وجہ سے ان کے لیے اس دنیا میں کسی اجتماعی سزا کا فیصلہ ہو جائے تو پھر ایسی سزا کی لپیٹ میں صرف گنہگار لوگ ہی نہیں آتے۔ جب کسی قوم میں مجموعی طور پر منکرات پھیل جاتی ہیں اور اس وجہ سے ان کے لیے اس دنیا میں کسی اجتماعی سزا کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو پھر ایسی سزا کی لپیٹ میں صرف گنہگار لوگ ہی نہیں آتے۔ دیکھیے یہ خبر یقیناً بہت غور اور فکر کرنے کے قابل ہے، مگر اس آیت یعنی جو ہمارے سامنے آیت ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، یہ امید دلاتی ہے، یہ آیت ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ جو لوگ اپنی اطاعت اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں بچا لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 167 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیات بڑی اہم ہیں۔ اب جو آیت اگلے سامنے آ رہی ہے یہ آیت 167 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو، کسی صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لازماً مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لازماً مسلط کرتا رہے گا ان پر کن پر؟ یعنی بنی اسرائیل پر، یہود پر، قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اگلے آیت کے الفاظ ہیں ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک شان تو یہ ہے کہ وہ عزیز ذو انتقام ہے اور سریع العقاب ہے، اور دوسری حیثیت اور دوسری شان اللہ کی یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیے اس کا دار و مدار انسان کے طرز عمل پر ہے۔ جو یہ دونوں شان، دونوں حیثیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں، ان کا دار و مدار انسان کے طرز عمل پر ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کی کس شان کا مستحق بناتا ہے، کہ اپنے آپ کو رب کی کس شان کا وہ مستحق بناتا ہے۔ اب دیکھیے جو آیت کا جو پہلا جملہ ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لازماً مسلط کرتا رہے گا بنی اسرائیل پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ان کی جو تفسیر ہے، انہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہود کے بارے میں اللہ کے جس قانون اور فیصلے کا ذکر ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کی صورت میں ہماری نگاہوں کے بالکل سامنے ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جس قانون اور فیصلے کا ذکر کیا ہے وہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کی صورت میں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ پہلے ہم آیت 168 کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کی صورت میں. مطلب خیز ترجمہ ہے، اور ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کی صورت میں. بنی اسرائیل کا یہ دور انتشار اس وقت سے شروع ہوا جب رومن ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے دوسرے عبادت خانے یعنی سیکنڈ ٹیمپل کو شہید کر دیا تھا. بعد میں اگرچہ یہ عبادت خانہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو جب اس نے حملہ کیا اور ان کے دوسرے عبادت خانے کو شہید کر دیا، بہرحال اس دوران ٹائٹس کے حکم سے 1,33,000 یہودیوں کو ایک ہی دن میں قتل کیا گیا، اور بچ جانے والوں کو فلسطین سے نکال کر باہر کیا. یہاں سے ملک بدر ہونے کے بعد یہ لوگ مصر، ہندوستان، روس اور یورپ کے مختلف علاقوں میں جا بسے. پھر جب امریکہ دریافت ہوا تو بہت سے یہودی خاندان وہاں جا کر آباد ہو گئے. اس آیت میں ان کے اسی انتشار کی طرف اشارہ ہے کہ یہود پوری دنیا میں اللہ نے ان کو منتشر کر دیا، اور اس طرح سے ان کی اجتماعیت ختم ہو کر رہ گئی. اس پر مزید یہ کہ وہ جہاں کہیں بھی گئے وہاں ان سے شدید نفرت کی جاتی رہی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت مظالم ڈھائے گئے. اور اسی طرح سے عیسائیوں کی ان سے جو نفرت ہے اور دشمنی، اس کا ذکر ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 میں بھی پڑھ چکے ہیں. یہ عیسائیوں کی دشمنی یہود سے ان کے ان گستاخانہ عقائد کی وجہ سے تھی جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں رکھتے تھے. تو بہرحال یہ تو پہلی تاریخ تھی ان کے منتشر ہونے کی. اور پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، اس میں ہٹلر کے ہاتھوں تو یہود پر بہت ہی ظلم ڈھائے گئے، اور گویا کہ ظلم کی انتہا ہی ہو گئی. اس کے حکم پر پورے مشرقی یورپ سے یہود کو اکٹھا کر کے جمع کیا گیا تھا، اور ان کے اجتماعی قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، جس کے تحت لاکھوں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے نئے آٹومیٹک پلانٹ نصب کیے گئے. اور یہ سب کچھ تو ابھی ہوا. اس طریقے سے ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے. یہود کے اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کا بھی نام دیا جاتا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 60 لاکھ کی تعداد صحیح نہیں ہے، یہ مبالغہ ہے، اصل تعداد 40 لاکھ تھی. چلو ٹھیک ہے، 40 لاکھ ہی مان لیتے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 40 لاکھ کی تعداد ایک نسل کے انسانوں کا قتل عام اس قوم کے لیے کتنا دردناک ہو سکتا ہے. اب دیکھیے بنی اسرائیل کے اب تک کے حالات، مَن یسومہم سوء العذاب جو ابھی آیت میں گزرا، اس جملے کی بہترین تفسیر ہے. یہ سارے حالات مَن یسومہم سوء العذاب کی بہترین تفسیر ہے. اور اس سلسلے میں آگے کیا کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر تو پردہ غیب میں ہی ہے. بہرحال یہود کا آخری وقت گویا کہ بہت جلد آنے والا ہے، مگر جیسے چراغ کا شعلہ بجھنے سے پہلے تھوڑا بھڑکتا ہے، بالکل اسی طرح اسی انداز سے آج کل ہمیں ان کی حکومت اور طاقت نظر آ رہی ہے. آگے اسی آیت میں ہے منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، کچھ لوگ نیک بھی ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو دوسری طرح کے نہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے رہے کہ شاید یہ لوگ لوٹ آئیں. ہم انہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ پلٹ کر واپس آ جائیں، لوٹ جائیں، اپنے کیے سے شرمندہ ہو کر.
اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اب دیکھیے ایک مفسر نے تو اس سلسلے میں یہاں تک نقل کیا ہے، یہاں تک بیان کیا ہے کہ یہ تنبیہ اور یہ وارننگ بنی اسرائیل کو 8ویں صدی قبل مسیح سے مسلسل جاری تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی 800 سال پہلے سے ان کو یہ تنبیہ کی جاتی رہی۔ چنانچہ یہود کی تمام کتابوں اور ان کے پاس آنے والے تمام نبیوں کی کتابوں کے اندر یہ تنبیہات موجود تھیں، اور پھر یہی تنبیہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کر کی، جیسا کہ اناجیل کی بہت سی متعدد تقریروں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات، آخر میں اسی تنبیہ کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ اب یہ قرآن اور اس سے پہلے صحیفوں کی سچائی پر ایک بہت بڑی شہادت ہے، ایک بہت بڑا بینہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے جس میں یہودی قوم دنیا میں کہیں نہ کہیں نہ روندے جاتے رہے ہوں۔ بہرحال آج کی جو حکومت ہے اس سے ہمیں غلط فہمی کے اندر شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔